مدینہ مدینہ داخل یار وطن دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا گیٹ آف گائیڈنس کی طرف سے امت مسلمہ کی تاریخ قسط نمبر 18 میں خوش آمدید. آج کا موضوع ہے کہ شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. عراق، شام اور مصر کے وسیع و عریض ممالک میں انسانیت کی اصلاح کا کام ان کی اولاد کے سپرد کیا گیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے اور اسرائیل کے کیا معنی ہیں؟ جو شخص کمنٹس میں جواب لکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا نام لیا جائے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑے جلیل القدر نبی پیدا ہوئے، ایس یا عیسو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دو بڑے بیٹے تھے. ایس یا عیسو کی اولاد سے حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. باقی ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے سلسلہ نبوت چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر اور انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کے نبی اور انبیاء بنی اسرائیل کہلائے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتدا ہی میں ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے پیش تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور اردن میں قوم سدوم کے علاقے میں آباد ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کا کام ان کے ذمے لگایا، جو جنسی تسکین کے لیے غیر فطری طریقوں کے عادی ہو چکے تھے. حضرت لوط علیہ السلام مدت دراز تک ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مگر یہ بے حیا لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عبرتناک عذاب نازل ہوا. قوم سدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے سوا جو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب آنے سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے، کوئی ذی روح زندہ نہ بچا. قوم سدوم کی بستیاں اس طرح بے نام و نشاں ہوئیں کہ آج بھی وہاں ایک نہایت کڑوے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جسے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. اس سمندر میں کوئی سمندری جانور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 14 سال بعد بڑی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسی عمر میں پیدا ہوئے جب وہ عمر طویل سے ڈھل کر بانجھ اور اولاد سے مایوس ہو چکی تھی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی. ایسی مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی. قرآن مجید میں پارہ 23 اور 7واں رکوع اور خوشخبری دی، ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا. نیک بختوں میں اللہ کے مقرب فرشتے قوم لوط پر عذاب کے لیے جا رہے تھے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، جس کا قرآن مجید میں تفصیل سے 3 جگہ ذکر فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں اپنے بھتیجے بتویل کی لڑکی رفقا سے کر دی، جس سے 2 لڑکے ایک ساتھ پیدا ہوئے. ایک کا نام عیسو یا عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا.
حضرت اسحاق علیہ السلام کو عیسو سے زیادہ محبت تھی اور رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ اب آپ نے ساری عمر شام میں گزاری، آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ ہی کی اولاد اور نسل سے تھے، اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی اولاد میں 3500 انبیاء آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری کوشش رہی کہ ان کی اولاد ملت ابراہیم پر قائم رہے، اور یہ سلسلہ رشد ہدایت تا قیامت انسانیت کو فیض یاب کرتا رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر مدینۃ الخلیل یا خلیل الرحمان بستی میں دفن ہوئے۔ ان کی اولاد میں سے اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اور عیس یا عیسو بہت نامور ہوئے۔ عیسو کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ وہ بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے باغ، مویشی، حویلیاں، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مدت تک چین و اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ ایک اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو کر بالکل لاچار ہو گئے۔ اہل و عیال بھی حوادث کا شکار ہو گئے، کوئی پرسان حال نہ رہا، مگر ان کی بیوی نہایت وفا شعاری سے خدمت کرتی رہی، اور آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور 18 سال کی بیماری کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ ان کی زندگی راحت میں، شکر و مصیبت میں صبر کی بہترین مثال رہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 19 میں ہم بیان کریں گے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ عز و جل کی نافرمانی پر سخت عذاب، نبیوں کی تبلیغ کے انکار پر اللہ کا غصہ کیسے ہوتا ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہم نصیحتیں بیان ہوں گی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی قسط نمبر 17 دیکھنی ہے تو میرے اس طرف کلک کریں، اور اگر آپ نے پلے لسٹ دیکھنی ہے تو میرے اس طرف کلک کریں، اور اگر آپ نے پورے چینل کو پر ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو درمیان میں آئیکن کو کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 19 میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔